بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 13 سے آخر تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ گزشتہ آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرامن کاتبین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ پر 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو آپ کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ تو اعمال 2 قسم کے، دائیں طرف والا انسان کی نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا انسان کے گناہ لکھتا ہے۔ اسی پر قیامت کے دن نتیجہ برآمد ہوگا۔ نیکیوں میں کامیاب ہونے والے کامیاب قرار پائیں گے اور جنت کے حقدار ٹھہریں گے، اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، وہ ناکام قرار پائیں گے اور جہنم کے حقدار ٹھہریں گے، کیونکہ قیامت کے دن 2 ہی قسم کے لوگ ہوں گے، 2 ہی قسم کے ٹھکانے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن پاک میں فرمایا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، قیامت کے دن 2 ہی مقام ہوں گے اور 2 ہی قسم کے لوگ ہوں گے۔ فریق فی الجنہ، خوش نصیب اور کامیاب لوگ جنت میں جائیں گے، جنت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں سے کرے۔ اور فریق فی السعیر، اور دوسرے قسم کے لوگ ناکام، نامراد، اللہ کے نافرمان اور باغی، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں بھی اعمال کے اعتبار سے آگے 2 ہی قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، جہاں سے آج ہمارا درس شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان الابرار لفی نعیم۔ ان الابرار، بے شک ابرار، ابرار برن کی جمع ہے جس کا معنی نیک لوگ، نیکی کرنے والے، اور اس میں نیکی کی ہر قسم شامل ہے۔ تو ابرار لوگ، متقی اور پرہیزگار لوگ، نیک لوگ لفی نعیم، البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ نعیم نکرہ ہے، اس میں ہر قسم کی نعمت شامل ہے، اور اس سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں کہ ابرار لوگ، نیک لوگ وہ نعمتوں کے اندر ہوں گے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جنت تیار ہی اپنے نیک لوگوں کے لیے، مومن لوگوں کے لیے کی ہے۔ ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کفار کوئی اچھا کام کرتے ہیں، فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کے آرام کے لیے، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، خدمت خلق کے کام سر انجام دیتے ہیں، تو ان کا بدلہ اللہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ ان کا مال و دولت سے نواز دیا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہیں۔ تو یہ لوگ وہ ہیں ابرار کہ جو صاحب ایمان تھے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کیونکہ یہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا بیان فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والے لوگ اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس ٹھکانہ اور مقام ہے۔ دوسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ، فجار فاجر کی جمع ہے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک فاسق و فاجر لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ، کافر، مشرک، منافق یا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے،
وہ سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں لفی جہیم، البتہ جہیم میں ہوں گے. جہیم جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آمین. یسلونہا، داخل ہوں گے وہ اس میں. یسلونہا، داخل ہوں گے وہ اس میں، یعنی جہیم میں. یوم الدین، بدلے کے دن، قیامت کے دن. اور یوم الدین قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور اس کا معنی کہ بدلے کا دن، کہ جیسا اس دن کوئی اعمال لے کر آئے گا ویسا ہی اس کو بدلہ ملے گا. اس لیے اس کو یوم الدین کہا گیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ عطا کریں گے. اگر اچھے اعمال ہوئے تو اس کا بدلہ اچھا ملے گا، برے اعمال ہوئے تو اس کا بدلہ برا ملے گا. یہ ان لوگوں کو بابر کروانے کے لیے یوم الدین اللہ رب العزت نے مقرر کیا کہ جو قیامت کے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو حساب لینا ہے اس کے منکر تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس دن داخل ہوں گے، بدلے کے دن میں داخل ہوں گے اس میں، یعنی جہنم میں. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ نہیں ہیں اس سے غائب ہونے والے. اس کے علماء نے دو تفسیریں کی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جب ان کو اس کی سزا ہو جائے گی جہنم کی تو اس سے بچ نہیں سکیں گے، کہیں چھپ نہیں سکیں گے، کہیں بھاگ کر جا نہیں سکیں گے. اور دوسرا کہ جب ان کو سزا ہو جائے گی تو پھر کسی دن ان کی سزا کم نہیں ہوگی، اس میں تخفیف نہیں ہوگی، کسی دن ان کو چھٹی نہیں ہوگی. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو پائیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس دن کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے. یہ استفہام ہے، اور اس دن کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے پھر اللہ رب العزت نے اسی بات کو ریپیٹ کیا ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر آپ کو کیا معلوم کہ وہ یوم الدین یعنی جزا اور سزا کا دن کیا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس دن کا جامع تعارف کروایا کہ وہ دن ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. اس دن کوئی جان کسی جان کے بارے میں کوئی فائدہ پہنچانے کا، نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھے گی، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. جس طرح کہ ہم اس سے پہلی صورتوں کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن یوم الدین بدلے کا دن جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا. یعنی اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن کوئی کسی کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر کوئی کسی کی سفارش کرے گا تو وہ بھی اللہ کے اذن کے ساتھ، وہاں بات کرے گا کوئی تو وہ بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہ بات نہیں کر سکیں گے اللہ کے جن کو اللہ اجازت دے گا. اور پھر اللہ رب العزت ورضی له قولا، اس کی بات کو پسند بھی کرے گا کہ یہ بات کر سکتا ہے. تو فرمایا اس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھے گا. والامر یومئذ، اور معاملہ پورے کا پورا، حکم پورے کا پورا اس دن للہ، اللہ کے لیے ہوگا. اللہ کے علاوہ کسی کا حکم، دنیا کے اندر اور بھی بادشاہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بادشاہت دی ہے اور وہ اپنا حکم چلاتے ہیں، لیکن اس دن قرآن پاک میں جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے این الجبارون این المتکبرون، دنیا کے بڑے بڑے جابر متکبر بادشاہ کہاں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے. تو کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی جواب نہیں آئے گا. تو اللہ رب العزت خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج صرف حکومت اللہ کی ہے، اختیار اللہ کا ہے، حکم اللہ کا چلے گا، جو اکیلا ہے اور قہار ہے، سب پر غالب ہے.
تو فرمایا اس دن کوئی کسی کے لیے فائدہ پہنچانے کا اختیار نہیں رکھے گا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن معاملہ پورے کا پورا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اور حکم بھی اللہ کا چلے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے خاندان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ولا املک لکم من اللہ شیئا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر تم سزا کے مستحق ہوئے تو میں تمہیں اللہ کی اس سزا سے چھڑا نہیں سکوں گا، تمہارے لیے کسی چیز کا اس دن کوئی اختیار نہیں رکھوں گا. اس لیے اپنے آپ کو خود عمل کرو، جو اعمال کریں گے اور گناہ گار ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے. لیکن جس نے سرے سے ایمان قبول ہی نہیں کیا، جس نے سرے سے ایمان قبول ہی نہیں کیا اور اللہ رب العزت نے اس کو جہنم کا حقدار قرار دیا، تو اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت شفاعت کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے. کیونکہ شفاعت کرنے کے لیے قرآن پاک میں 2 شرطیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ اللہ کا اذن، اور دوسرا جس کی شفاعت کی جائے گی اس کے بارے میں اللہ کی رضا کہ ہاں اس کی شفاعت کی جا سکتی ہے، اس کی سفارش کی جا سکتی ہے. تو والامر یومئذ للہ، اس دن تمام تر حکم اللہ کا ہوگا، اللہ کی احکام چلیں گے. اس طرح آج اس صورت کا ترجمہ الحمدللہ مکمل ہوا. اگلے درس سے پھر صورت المطففین کا شروع کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے وارث بنائے، جہنم کی عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہر قسم کی پریشانی، دکھوں اور تکلیفوں سے محفوظ فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، آخری وقت آئے تو خاتمہ ایمان پہ کرے. اللہ تعالیٰ تمام بیمار مسلمانوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. تمام فوت شدگان کی جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.